نیویارک الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ویلکم بیک. بلیٹن بریک سے پہلے یہاں پر بات ہو رہی تھی, کافی چیزوں کے بارے میں بات کی, جوڑ توڑ کے حوالے سے بات کی, اور ایک آئیڈیل حکومت کیسے بن سکتی ہے اس حوالے سے بات کی. سوشل میڈیا پر یہاں پر بات چل رہی تھی اور سوشل میڈیا پر کافی ساری ویڈیوز وائرل ہیں, اس حوالے سے پینل بھی موجود ہے. نصر اللہ ملک صاحب ہیں, فواد احمد صاحب ہیں, نجم ولی صاحب ہیں, راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہیں. فواد صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا جی, بریک سے پہلے جو میں کہہ رہا تھا, ملک صاحب ہیں, نجم ولی خان صاحب ہیں اور یاسر صاحب ہیں, تینوں ہی ریلیونٹ لوگ ہیں. مجھے نا ایک بات کا ملک صاحب بڑا افسوس ہے نجم صاحب, کہ کیسرا الہی, بی بی کیسرا الہی جو ہیں وہ نعرے لگا رہی ہیں بیٹھے ہوئے کہ میرے بھائی کے بیٹے چور ہیں. مطلب سیاست کس جگہ پر لے کر آ گئی ہے, آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے سگے جو ہے وہ رشتہ داروں کو, خون کا جن سے رشتہ ہے, جن سے جو ہے وہ نکاح کی حرمت تک آتی ہے, آپ جو ہے نا وہ ان کے لیے نعرے لگا رہی ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے چور ہیں. یعنی کہ ایک سیٹ کی خاطر کہاں مونس الہی صاحب تھے, کہاں جو ہے وہ پرویز الہی صاحب تھے, کہاں لے کے آ گئی ہے سیاست یار. مجھے تو بڑا دکھ ہوا, اس لیے میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگا کے 5-4 منٹ بات کریں گے. سردار صاحب سے بات کروں گا, آپ مجھے بتائیں نا کہ گجرات کی سیاست کدھر آ گئی, کون ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اچھا, یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ظہور الہی پیلس جو تھا وہ پچھلی نسل میں تقسیم ہوا, درمیان میں ایک دیوار کھینچی, مبشر وغیرہ نے کیا. مبشر نے نون لیگ کی ٹکٹ پہ بھی الیکشن لڑا, پھر وہ باہر چلے گئے, وہ ایکٹیو نہیں رہے. تو چودھری مبشر کے بعد اب یہ اگلا مرحلہ آیا ہے کہ ظہور پیلس سے ایک مرتبہ پھر تقسیم ہونے جا رہا ہے. معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہوا ہے. ہمیں شروع میں جب دوستوں سے بات کرتا تھا, گجرات میں میرے بہت دوست بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ چودھریوں کی لڑائی صرف اوپر سے ہے, یہ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں, یہ ایک میز پر بیٹھ کے کھاتے ہیں, یہ سارا کچھ ہے. لیکن وہ درست بات نہیں نکلی, یہ لڑائی بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین کی اولاد نے جو فیصلہ کیا وہ گجرات کی سیاست کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا. کیوں تھا؟ کہ چودھری پرویز الہی جو تھے وہ اسپیکر رہے, وزیر اعلیٰ رہے, پھر وزیر اعلیٰ رہے, تو جو پوری طاقت تھی اور جو پوری گرپ تھی اس پورے خطے کی سیاست پہ, گجرات, کھاریاں, لالا موسیٰ, پھالیا, منڈی بہاؤالدین, جہاں تھی وہ چودھری پرویز الہی کی ہو گئی. چودھری شجاعت کی اولاد کا اس میں کچھ حصہ تھا ہی نہیں, وہ کہیں موجود ہی نہیں تھے. آخرکار انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کریں گے, تو یہ آپس میں ایک رفٹ پیدا ہوئی. دیکھیں, بچے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب ان کے سیاسی مستقبل ہوں. پھر مونس الہی نے جو فیصلہ کیا, یا چودھری پرویز الہی آج جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی کیسرا الہی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ مونس الہی ہیں. اب ان کا کیا مسئلہ ہے؟ مونس کو ایک چیز کا صاف پتہ ہے کہ اگر ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ جاتے ہیں تو یہاں پر مریم بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پر حمزہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر فلاں ہے, یہاں پر فلاں ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے. لیکن وہ اینٹی نواز ووٹ کے اوپر جاتے ہیں, تو پورے پنجاب میں چودھریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کرے گا؟ شاہ محمود قریشی کریں گے, اپنے اعجاز چودھری صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, اندر بھی ہیں, وہ کریں گے, یا کوئی اور ایسا نام لیں کہ شیخ رشید نے کرنا تھا. اینٹی نواز ووٹ میں وہ واحد لیڈر بن کے ابھرتے, لہٰذا یہ ان کا مفاد ہے. اب یہ لڑائی بڑھ گئی. اب اس لڑائی میں چونکہ یہ گجرات کی سیاست کی, ظہور پیلس کی, اس کی جنگ ہے, یہ ہر چیز کی جنگ ہے, تو یہاں پر پھر اب اخلاقیات باقی نہیں رہ جائے. بھائی اور بہن کی جنگ بھی ہے نا, یہ ختم ہو گیا نا بھائی بہن. یہاں پر تو کیا ہم کہتے تھے, اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ٹوپیاں سیتے ہوتے تھے اور میں برائے صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کے آتا ہوں. سر, آپ خود ایک سیاسی خانوادے کے ایک خاندانی قسم کے جو سیاستدان ہیں یا خاندانی لوگ ہیں, یہ اس طرح کی رواداری جو تھی یہ... اچھا, آخری ایک بات, ایک فکرہ مجھے بھول گیا تھا, سوری یاسر بھائی, ایک فکرہ بھول گیا تھا, اور مجھے ایک بطور, میں نے 20-25-30 برس بڑے قریب سے, ہم یہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بیچ سے ہوا بھی نکل سکتی ہے شجاعت اور پرویز الہی کے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سگے بھائی نہیں ہیں, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شجاعت بڑے نہیں, شجاعت چند مہینے چھوٹے ہیں, پرویز الہی بڑے ہیں. یہ بڑا کچھ پتہ چلا ہمیں. لیکن میں ایک آخری شجاعت صاحب ہیں, ان کی جو اولاد ہے, کیا یہ بڑے بھائی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. کوئی قربانی شربانی اب رہ گیا, بات آگے. لیکن آخری فکرہ جو میں کہنے لگا تھا, چودھریوں کے گھر کی رواداری, چودھریوں کے گھر کا دسترخوان, چودھریوں کے گھر کی مروت بڑی مشہور تھی, بڑی مشہور تھی. نہیں, اور یہ سب کچھ جو تھا وہ چودھری شجاعت حسین کی وجہ سے تھا. چودھری پرویز الہی ہمیشہ سے بڑے زہریلے رہے ہیں, بڑے غصہ ور رہے ہیں, اور فوراً اڑا دینے والے رہے ہیں, مخالفت کرنے والے. یہ شجاعت صاحب, یہ تقسیم جو ہو گئی ہے اس طرح کی سیاست کی وجہ سے, یہ آپ نے کہیں سنی اس طرح سے رواداری ختم ہو جائے؟ آپ کا اپنا خاندان بھی راج سنگھاسن پہ بیٹھنے کے لیے بھائیوں کو تو مارنا ہی پڑتا. تو تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ بنتا تھا وہ تو اپنے اکثر بھائیوں کو مار دیتے تھے. پورا ٹرکش آپ ہسٹری پڑھ لیں, کوئی بھی آپ نے انڈیا کی ہسٹری پڑھ لیں,
اشوک دا گریٹ کی پڑھے, اس نے سارے بھائیوں کو قتل کیا پھر بنا. تو یہ تو خیر کوئی عام سی فیملی ہے, رائل فیملی بھی نہیں ہے. تو کیا ہے سر ویسے آپ کی سابق پارٹی کا بھی بڑا کمال ہے اس تقسیم میں. میرا خیال ہے کہ مفادات کی جنگ ہے یا پارٹی کا میں قصور؟ ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں سمجھتا کہ ملک صاحب یہ کیا ہے, یہ میرے بھائی کے بیٹے چور ہیں, نعرے سنائے تھے میں نے آپ کو ویڈیو میں. اقتدار بڑی ظالم چیز ہے, باپ کو بیٹا مارنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بیٹے کو باپ مارنے پر مجبور کر دیتی ہے. جو نجم صاحب نے بات کی نا, یہ جنگ ہے اختیارات کی, یہ جنگ ہے گجرات کی چودراہٹ کی, جس میں سے اگر آپ چودھری شجاع صاحب نے اگر پرویز لائی صاحب کے اوپر ہاتھ رکھا اور ساری عمر ان کو سپورٹ کی, آپ ان کے بچوں کو آپ گجرات کی سیاست سے نکال دیں گے, خود سیاست پہ قبضہ کرنا چاہیں گے گجرات کی ساری سیاست پہ, تو ہونا کیا تھا. اب یہ میرے خیال میں شاید ان دونوں گھروں کے لیے راستہ یہ تھا کہ وہ مل جل کر چلتے, ایک دوسرے کو قبول کرتے. اب آپ سالک کو کہیں کہ جا کے جو ہے وہ چکوال سے الیکشن لڑو, چودھری شجاع صاحب سے کہیں کہ آپ سیالکوٹ چلے جائیں. آپ کو یاد ہے نا جی, اور ان سے کہا لڑے بھی ہیں, اور چکوال سے لڑے بھی, چکوال سے نہیں, سیالکوٹ سے بھی لڑے آ کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو اب وہاں سے نکال کے اور آپ چاہیں گے کہ ساری سیٹیں منڈی بہادین اور گجرات کی ہمارے حوالے کر دی جائیں, تو یہ پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے اور یہ لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے پارٹی کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوئے, لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پرویز لائی صاحب اور مونس لائی صاحب اگر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے تو شاید یہ لڑائی نہ ہوتی. لیکن اب معاملہ افسوسناک حد تک آگے جا چکا ہے کہ جس طرح اپنے ہی بھائی کے بیٹوں کو چور کہا جا رہا ہے, کل وہ کہیں گے کہ ہمارے کزن چور ہیں. پھپھو چور ہیں. سلسلہ کہاں رکے گا جا کے؟ میرے خیال میں کوٹھی کا معاملہ عدالت چلا گیا ہے. ہاں میرے خیال میں اچھا مجھے کسی نے بڑی ویسے ہمارے دوست ہیں, نام چلے میں نہیں لیتا, انہوں نے کہا کہ شاید یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی جب حکومتیں آتی رہی, اختیارات استعمال ہوتے رہے اور جب کاروبار پھیلتے رہے, تو جو ایک جو ہے بچے زیادہ امیر ہو گئے دوسرے امیر نہ ہو سکے. تو یہ بھی ایک لڑائی کی بنیادی وجہ بن گئی کہ بھئی سارا کچھ اگر ایک خاندان ایک گھر سمیٹ لے گا, لیکن ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے سیاست میں. بہرحال اقتدار ایک بڑی ظالم چیز ہے, اس میں کوئی قربانی دینے کو بھائی بھی تیار نہیں ہوتا. اس میں ایک ہی بھائی ہے جی جس نے قربانی دی ہے, شہباز شریف صاحب. شہباز شریف. سر ایک اور اہم موضوع, معذرت آپ جی. سے قطع کلامی کی, اب ایک بڑا احساس یہ آ رہا ہے کہ کچھ امریکہ کی حکومت پاکستان کے خلاف ہو گئی ہے. آج روزنامہ جنگ کی ایک خبر ہے کہ بائیڈن کو مشورہ دیا جا رہا ہے مختلف سینیٹرز کی جانب سے کہ پاکستان کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کریں. رائے صاحب یہ لابنگ فرم ہے, جمیمہ خان کی لابنگ ہے, اسرائیلی لابی ہے, یہودی لابی ہے, ہندوستانی لابی ہے, کوئی لابی نہیں ہے, یہ آرگینک ہے کیا یہ آپ کو لگتا کیا ہے؟ دیکھیں دو مختلف طرح کے لوگ ہیں. ایک تو جنرلی جو ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں, اور ان کو خیر اپنے جو اتحادی ممالک ہیں ان میں تو کوئی سچویشن ایسی نظر نہیں آتی, ان کو شاید فلسطین کے مسائل نظر نہیں آتے. یہاں پہ ظاہر ہے ان کو نظر آتا ہے, لیکن وہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. دوسرا جو مجھے عجیب بات لگ رہی ہے کہ انیوزل ایکٹیویٹی لگ رہی ہے آپ کو کوئی؟ انیوزل تو اس لیے کہ جو یہ شروع ہوئی تھی امریکی سازش سے بات, وہ امریکی حمایت کی طرف کیوں جا رہی ہے, یہ بڑی بات کی ہے. باہر ہے. مولوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بڑا فکرہ کا ہے انہوں نے سازش سے اچھا میں آپ سے دیگر ممالک میں آپ سے عرض کروں, یہ جو آپ نے امریکہ کی بات کی, وہاں کے سینیٹرز وہاں کے کچھ جو ہے وہ ان کے بیانات بھی آئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی جو حکومت ہے اس وقت اس کی طرف سے کوئی ایسا دباؤ پاکستان کے اوپر موجود ہے, اور یہ جن حضرات کی طرف سے جن بیانات کو بڑا اچھالا جا رہا ہے, جن کے حوالے سے میرے سوشل میڈیا پہ بڑی کمپین بھی چلائی جا رہی ہے, میرے خیال میں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ پاکستان کے مخالف گروپ رہا ہے, جو پہلے بھی اس قسم کی جو سر مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. فواد صاحب آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. مبشر صاحب السلام علیکم. السلام ملک صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. مبشر صاحب کیسے ہیں آپ؟ مبشر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے, حکومت کس کی بننے جا رہی ہے, اور یہ جو پی ٹی آئی پھر سڑکوں پر آ کے جو ہے وہ پرانے ہی دھرنے کی باتیں دہرا رہی ہے, جس طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ کوئی اندر کی خبر دینا مبشر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ ان کو 550 کے قریب سیٹیں مل جائیں, 550, لیکن ہاں اب اتنی تو ہے نہیں, اب کیا کریں, ان کو دے نہیں سکتے اتنی, تو یہ کر لیں تھوڑا دن اپنا بخار اتار لیں اپنا, اس پر ٹھیک ہو جائیں گے.
کیونکہ اب وہ والے دن گزر گئے ہیں کہ یہ کوئی لانگ ٹرم قسم کا دھرنا ہوگا, کہیں پہ کچھ ہوگا, وہ تو نہیں ہو سکتا. نہ اس کے ریسورسز ہیں, نہ لیڈرشپ ہے, نہ اس کی پلاننگ ہے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا بات ہے تو جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں PDM-2 بننے جا رہی ہے اور شہباز شریف صاحب حکومت میں ہوں گے, پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی, اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے جتنے MPs ہیں ان کو بھی پنجاب میں وزارتیں ملنے کا امکان ہے. مبشر لقمان صاحب, بلاول بھٹو کو دیکھ رہے ہیں آپ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے؟ وزارت عظمیٰ کے لیے, وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں جی, میرا خیال ہے کہ صرف شہباز شریف ہوں گے اور بلاول نہیں ہوں گے. اور پھر پنجاب میں صدر کے, پنجاب میں مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں, اور کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا مبشر بھائی نجم بات کر رہا ہوں, آپ کا بڑا زبردست قسم کا دبنگ قسم کا تجزیہ ہوتا ہے. یہ PDM-2 بھی بن گئی, پنجاب میں بھی نواز لیگ آ گئی, پیپلز پارٹی ساتھ چلی گئی, اور اس کے بعد اپوزیشن کا سارا میدان PTI کو مل گیا, اور جس کو بھی تھوڑی سی بھی ناراضگی ہوئی, کوئی آلو مہنگے ہو گئے, چینی مہنگی ہو گئی, گھر کے آگے سپیڈ بریکر, سڑک نہیں بنی, سپیڈ بریکر نہیں بنا, ان ساروں کی توقعات وہ سارے کے سارے PTI کی طرف. تو یہ تو بڑا سپورٹ نہیں ملے گی, PTI ایک اور زیادہ بڑا دیو, بڑا جن نہیں بن جائے گی. بڑی اچھی بات ہے اگر ان کو سپورٹ ملے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ گرو کریں. دیکھیں ہم PTI کو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی گرو کرے, جن نہ بنے, کیونکہ جنات تو اس ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں, نہ چڑیلے, نہ جن, نہ جادو, نہ ٹونا. لیکن اب PTI کو بھی چاہیے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے. ان کی صوبے میں ایک حکومت بننے جا رہی ہے, KPK میں بن رہی ہے, سینٹر میں سب سے بڑی اپوزیشن ہوں گے وہ, پنجاب میں بھی بہت بڑی اپوزیشن ہوں گے. تو اگر وہ اپنے کارڈ صحیح پلے کرے تو وہ حکومت ان ویٹنگ ہے, تو وہ پھر وہ جو ہے اگلے الیکشن کے بعد وہ حکومت میں ہو سکتے ہیں. کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ان کا آنا جو ہے وہ, بلکہ ان کا جیتنا بھی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ اتنے لوگ ان کے جیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گرو کر گئی ہے پارٹی. لیکن اب دیکھنا یہ کہ میچور بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. صحیح, تو گروتھ میں میچورٹی میں بڑا فرق ہے. اچھا وہ جو ایک اور چیز ہے, یہ آج وسیم قادر چلے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ اور بھی, چونکہ آپ باخبر لوگوں میں شامل ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اور بھی جائیں گے. تو PTI کا ہے کوئی ایسا کہ, کیونکہ ابھی نوٹیفیکیشن ہونے میں کوئی 8-10 دن باقی ہیں, پھر اس کے بعد 3 دن, یہ 10-15 دن میں کتنے بندے ٹوٹ سکتے ہیں PTI کے؟ تقریباً 20 سے 25 تو آرام سے ٹوٹ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں کہ ان کو بلیم بھی نہ کریں, پارٹی جو ہے وہ اس کا آخری کارڈ اپنا کھیل لیا انہوں نے الیکشنز کروانے کا اور ٹکٹ دینے کا. صحیح. تو اب لوگوں نے, یعنی اس کے بعد تو ان کے پاس کارڈ نہیں ہے نا کوئی اور کھیلنے کو. تو آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ وہ ساری جماعتوں کے ساتھ ملتے اور حکومت کا حصہ بنتے. اس پہ وہ اپنی پارٹی کے لیے آسانیاں بھی کروا سکتے ہیں, اپنے لیڈر کی تکلیفوں میں بھی آسانیاں کرا سکتے ہیں, اس کی یعنی کیسز بھی کم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اگر لڑائی کے ہی موڈ میں ہے تو پھر ان کے لوگ چھوڑ کے جائیں گے, جنہوں نے 15 کروڑ روپیہ 10 کروڑ روپیہ الیکشنز میں لگایا ہے, 5 کروڑ بھی لگایا ہو, تو انہوں نے تو نہیں اپنا وہ سائیڈ لائن پہ رہنا اور پھر سائیڈ لائن ہی ہونا. تو ظاہری بات ہے لوگ پھر چھوڑیں گے. اور جبکہ اسپیشلی عمران خان نہیں ہے, اب گوہر صاحب کی پیچھے کھڑے ہونے کا تو مطلب ہے آپ پیپلز پارٹی کے ہی پیچھے کھڑے ہیں نا. گوہر صاحب تو پیپلز پارٹی کے تھے پہلے, اور ان کی تو آپس میں اوپر بڑی لڑائیاں ہیں. مروت صاحب کی ان سے نہیں بنتی, ان کی رؤوف حسن سے نہیں بنتی, ساروں کی مل کر KPK میں بہت لوگوں سے نہیں بنتی. تو اب دیکھنا یہ کہ کتنی دیر یہ ہولڈ کر سکتے ہیں. دیٹ ول بی اے اسکل سیٹ, اور وہ مشکل ہے. اس پہ ٹوٹیں گے بندے ان کے 20 سے 25 لوگ. اچھا PTI کے ساتھ کس کا اتحاد ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں PTI کے پاس آپشن تھا کہ وہ پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں, اور ان کو میں تو کہتا ہوں PTI کا وزیر اعظم بن جائے ساروں سے اتحاد کر کے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. سب کو یعنی سب کو موقع ہونا چاہیے, اور وہ ایک پاپولر پارٹی کے طور پہ آئے ہیں سامنے, تو وائی ناٹ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ابھی بھی آپ نے نہ میں نے ہاتھ ملانا ہے, میں نے اس کو صرف چور کہنا ہے, میں نے فلاں کو یہ کہنا ہے, اگر آپ نے لڑائی جھگڑے کی پالیٹکس کرنی ہے تو پھر آپ آگے کیا. اچھا جب ہاتھ نہیں ملانا تو کیا پھر PTI اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں PTI کو اگر ہاتھ نہیں ملائے گی تو اس کی حکومت تو نہیں بنتی نا. میں سینٹر کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو اپوزیشن میں ہی بیٹھنا پڑے گا.
पंजाब में इसी तरह अगर हाथ नहीं मिलाती तो उसको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो तैयारी की क्या बात है? अब देखिए, क्योंकि फिर धरने दिए जाते हैं ना, फिर कहा जाता है धांधली की गई थी इसलिए। नहीं, धांधली तो खैर अब प्रॉब्लम ये है कि सलमान राजा हार जाए तो धांधली हुई है, लेकिन साद रफीक हार जाए तो साफ इलेक्शन हुआ है। तो पहले ये फैसला कर लें कि सिलेक्टेड धांधली हुई है कि इलेक्टेड क्या हुआ है। यानी बेसिकली ये तो नहीं है ना कि चट भी मेरा और पट भी मैं, तो दोनों साइडों पे तो नहीं हो सकता ना आपका। तो अगर तो इलेक्शन में, सारे इलेक्शन में धांधली हुई है, तो फिर जो पीटीआई के जीते वो भी धांधली से जीते हैं। सर वो कहावत है ना कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, तो क्या फिर यही किया जा रहा है? नहीं, अभी तो देखे बात यह है कि मुझे तो लगता है एजेंडा कोई और चला रहा है इनका पीछे से। पीटीआई ने सारी उम्र मोर्सी सियासत की मुखालफत की है, लेकिन सबसे बड़ी स्पोक्समैन उनकी जो हलीमा खान बनी हुई है इस वक्त, टीवी चैनल पे वही इंटरव्यूज दे रही हैं, बाहर वालों को भी अंदर वालों को भी स्टेटमेंट भी वही दे रही हैं। ठीक। अब वो तो अपनी भाभी को भी निकलने का कह रही हैं, उनका भाई नहीं कह रहा। तो सर लेकिन चेयरमैन तो नहीं बनाया ना उनको? ये चेयरमैन तो वो नहीं बन सकती, वो तो बड़ा मुश्किल ना पार्टी हवाले की उनके? नहीं, उनके हवाले चेयरमैन जो हवाले हैं उनके तो ये बानी कम से कम उनके हवाले है, तो पार्टी हवाले करने का सर टिकटें भी नहीं दी उनको। नहीं, देखे बात यह है कि उनकी वैल्यू क्या है पीटीआई के लिए, मुझे बताएं। ना अलीमा की है ना उनकी है, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं जिन्होंने रातों को जागे हैं, जिन्होंने पहरे दिए हैं, जिन्होंने अपना मारें खाई हैं, जिन्होंने फेस किया, उनका राइट है ना कि वो आगे आए। सर वो तो कहते लीडर के लिए मारे खाई है, जो लीडर उनका बैठा हुआ है उनके लिए। देखे ना, तो फिर उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। ये आप बात देखें कि एमक्यूएम से आप एग्जांपल लें, ये एमक्यूएम को जितना मर्जी कोई अच्छा कहे या कम अच्छा कहे, एमक्यूएम जो है वो अपने वर्कर्स को टिकट्स भी देती रही है। जिनके घरों में शहादतें होती थी, कोई मरता था, फिर उस घर में टिकट भी जाता था। जमात इस्लामी भी अपने वर्कर्स को ऑनर करती है, पीपल्स पार्टी भी अपने वर्कर्स को ऑनर करती है, किसी हद तक मुस्लिम लीग भी अपने वर्कर्स को ऑनर करती है। सिर्फ पीटीआई है जो अपने वर्कर को ऑनर ही नहीं करती। या अपने, यानी आप देखें, इन्होंने जो इनके वर्कर्स 9 मई के अंदर फर्ज करें, वो बच्चा था बेचारा जिसके मतलब कहा कि जी उसको मार दिया गया, उसके घर में भी टिकट नहीं दिया इन्होंने, तो उनको सूट नहीं कर रहा था, इनको जो इनको याद नहीं आ रहा था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। मुबशिर लुकमान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद भी बात करेंगे, पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक ब्रेक के बाद सर दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मलिक साहब आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? इससे पहले मुबशिर लुकमान से हम बात भी कर रहे थे वोटों के हवाले से। देखिए, मैं समझता हूँ मुबशिर साहब ने एक बड़ी अहम और बुनियादी बात की है कि अगर पीटीआई के वोटर्स निकले हैं, उन्होंने वोट डाला है, सियासी अमल में हिस्सा लिया है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी है, उस पार्टी के लिए उन्होंने बाहर निकल के वोट डाला। लेकिन असल देखें, पार्टी की लीडरशिप का मसला है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने अपना हक अदा किया, वोट भी डाले, पहले भी वो पार्टी को वोट करते रहे। मसला ये है कि कभी ये कोई जायज़ा लेगा कि इमरान खान साहब ने क्या किया। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, बजाय इसके कि वो असम्बली के अंदर बैठते, एक बड़ी तादाद अरकान असम्बली के लेके वहाँ से इस्तीफे दे के बाहर निकल गए। पंजाब में केपीके में उनकी 2 हुकूमतें थी, दोनों हुकूमतें तोड़ ली, अपनी हुकूमतें ख़त्म कर ली। फिर उसके बाद जिस किस्म की उन्होंने सियासत की, लड़ाई झगड़े की सियासत, इंतहा पसंदी की सियासत, जारहाना सियासत, उसके नतीजे में क्या निकला? आज इमरान खान साहब जेल बैठे हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, सजाएं पा चुके हैं। पार्टी उनकी जो 100 से ज़्यादा सीट लेके आई थी इक़्तिदार में, आज 90 के करीब, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद 90 के करीब पहुंची हुई है, 90-92 के करीब आ गई है। यानी आप कौमी असम्बली में भी वापस आ गए। सूबाई हुकूमतें आपके पास 2 थी, आप एक फारग करा बैठे, पंजाब से आपकी हुकूमत खत्म हो चुकी, अब केपीके के अंदर आप अपनी हुकूमत बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस सियासत का इमरान खान साहब को या पीटीआई को नुकसान लीडरशिप ने पहुंचाया। अब सवाल वो ये करते हैं, अगला सवाल आप भी कर सकती हैं, वो भी कहते होंगे कि नहीं जी हमारी तो 160 सीटें थी, हमसे चुरा ली गई। भाई आपके पास फार्म अगर 45 मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं, आप जाएं वहां जाके साबित करें। आप ये क्या करना चाहते हैं जी? मरी रोड बंद कर देंगे, कराची बंद कर देंगे, ये सियासत ही आपकी वो जो है ना इंतहा पसंदी की सियासत।
اس سے جو ہے ملک تباہ ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے پہلے کہا جی میں پورے ملک میں سول نافرمانی کی تیاری شروع کر دوں گا, بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیجنے بند کر دیں. ابھی ایک میں کیا کہوں گا, لفظ بڑا گندا بولنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں. وہ باہر بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہیں, ڈالر کمائے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیچارے پی ٹی آئی کے جو ہے حامی ان کو دیکھتے ہیں, ان کے ٹویٹس, ان کے سوشل میڈیا پہ ولاگ سنتے ہیں. وہ صاحب فرما رہے تھے بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیجنے پاکستان بند کر دیں, پاکستان کولیپس کر جائے. وہ بھائی جو بندہ باہر کام کرنے گیا, اس کے ماں باپ یہاں پہ ہیں, اس کے بہن بھائی یہاں پہ ہیں, وہ اگر کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ جو سیاست ہے نا, انتشار کی سیاست ہے. پی ٹی آئی کو آج بھی سوچنا ہوگا, بریسٹر گور صاحب کو سوچنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں, اپنا جائزہ لیں غلطیاں کہاں گئی ہیں. اب دیکھیں نا, لوگ بیچارے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں جن کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ہیں. 9 مئی کے مقدمات والے جیلوں کے اندر ہیں, 9 مئی کے مقدمات والے ملک سے باہر ہیں, خان صاحب جیل کے اندر ہیں. فائدہ کس کا؟ فائدہ کیا ہوا؟ اتنا سر جو ہے نا, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, سوری, سیاست ٹھنڈے دماغ کا کھیل ہے. یہ اس لڑائی تھوڑی ہے, یہ پالیٹکس میں تو چیس کی طرح انجوائے کرنا چاہیے. ایک سیاست کی بات آپ کر رہے ہیں ملک صاحب, نہیں انجوائے کرنا چاہیے, جیسے رانا ثناء اللہ خان اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. نہیں, وہ مسئلہ پتہ کیا ہے, ابھی میں نے ٹویٹ دیکھا ہے کہ رانا صاحب نے ڈینائی کر دیا کہ وہ اکاؤنٹ میرا نہیں ہے. میں نے ابھی کسی کا ٹویٹ پڑھا ہے, لیکن وہ پریزیڈنٹ پی ایم ایل اے کا آفیشیل ان کا رائے صاحب مکر گئے کہ میرا نہیں ہے. آپ ایک بات بتائیے, یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, آپ کے پاس ایک طاقت تھی پنجاب میں, کے پی کے کی حکومت آپ کے پاس تھی, فیڈرل میں آپ اتنی بڑی اپوزیشن تھے کہ ایک دن آپ تھوڑی سی کوشش کر کے نگران جو شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کو الٹا سکتے تھے, لیکن آپ نے لڑائی کر کے اسمبلی سے باہر آ کے حاصل کیا کیا؟ یہ میں ضرور اس پہ بات کر رہا ہوں. انسٹیبلٹی کی طرف لے کر آئے. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ سسٹم سے نکل کیوں رہے ہیں؟ آپ نے اگر قومی اسمبلی کے اندر ہی رہنا تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا تھا. اس کے بعد پنجاب کی تو بات کی بات ہے, دوسری پالیٹکس ہے جو وہ کہہ رہے ہیں انتشار کی یا ریولوشنری پالیٹکس. پھر آپ سیاسی پارٹی نہیں ہے, پھر آپ ریولوشنری پارٹی بنے, جس طرح ہٹلر نے نازی پارٹی بنا لی تھی. یا آپ ہٹلر کہہ رہے ہیں, انڈین نہیں, میں ان کو نہیں کہہ رہا, لیکن اگر ایسی اگر آپ نے پارلیمانی سیاست نہیں کرنی, آپ نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی. دیکھیں فار ایگزامپل محترمہ بے نظیر بھٹو جب تھی تو جتنا ظلم ہوا ضیاء الحق دور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ اور محترمہ پہ, میں پرسنلی مجھے پتہ ہے, تو سب کو پتہ ہے, بلکہ اب تو انہوں نے کیا کیا, وہ کوئی انہوں نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ٹھیک ہے, اور وہ پھر ڈیموکریٹک طریقے سے آئیں اور وہ پھر دوبارہ وزیر اعظم بنی. ان کے جو بھائی تھے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا, میر مرتضیٰ نے اور میر شاہ نواز نے, اور بی بی نے ان کی کبھی سپورٹ نہیں کیا, حالانکہ سکے بھائی تھے, لیکن اپنی لائن علیحدہ لے لی. تو فیصلہ یہ کرنا ہے اس کرنٹ سچویشن میں کہ آپ نے کیا اس سسٹم کے اندر رہ کے بہتری کی کوشش کرنی ہے, تو پھر سسٹم کے اندر بیٹھے, اسمبلیوں میں بیٹھے, وہاں پہ اپنا چاہے 10 بندے بھی رہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں اس وقت بھی کہتے تھے جرلو پھیر گیا بہت بڑا 97 میں, تھوڑے سے ممبر رہ گئے تھے پیپلز پارٹی کے, اور اسمبلی نہیں چھوڑ کے گئے وہ لوگ. تو یہ ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پولیٹیکل کلچر ان کا اتنا ڈیولپ نہ. ایک ویسے بات ہے, ولی صاحب سے میں تبصرہ ضرور چاہوں گا, ذرا وسیم قادر صاحب کے بارے میں تبصرہ کر دیں, اچھا کیا برا کیا کیا؟ اچھا وسیم, دیکھیں ایک میرا آپ کا ہم سب کا اتفاق رائے ہے کہ ایک سیکنڈ اگر ٹویٹ تیار ہو گیا جو نجم صاحب چلا سکتے ہیں, اسکرین پہ دکھائیں نا ذرا کیا ٹویٹ کیا ہے, وہ ساتھ چلے گا نا زیادہ اچھا لگے گا. اچھا بیک گراؤنڈ بتا دینا کہ وسیم قادر صاحب کو جانتے بھی ہیں, 2018 شہباز گل صاحب کا انہوں نے چلا دیا ہے وہ ٹویٹ, بھائی ہے. لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. وسیم قادر جو ہے, اب یہ دیکھیں, یہ سامنے شہباز گل کا یہ 2018 کا 20 دسمبر کا ایک ٹویٹ ہے, اس میں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نظر آ رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ گلے میں وہ جو پرچم جو ڈالتے تھے وہ اس کو ڈال رہے ہیں وسیم کو. تو یہ تو وہی وکٹ ہے جو آپ, اور اوپر لکھا بھی شہباز گل نے یہی ہوا ہے کہ راوی ٹاؤن کے صدر کو ہم نے وکٹ گرا دی. آج وہی ابھی حماد کا, میں حماد اظہر بھی بھائیوں کی طرح دوستوں کی طرح, حماد کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلت کی زندگی گزارے گا, یہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ زندگی گزار سکے, کچھ کر سکے. تو اس کا جواب ابھی یاسر کے ساتھ یہی میں کر رہا تھا کہ بھائی جب وہ 2018 میں لوٹا ہوا تھا تب وہ لاہور جیسے شہر میں تب سے لے کے اب تک زندگی گزار رہا ہے نا, تو اب دوبارہ بھی گزار لے گا زندگی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا دوسری بات یہ, میں آپ سے چلے خبر بھی دیتا جاؤں, یہ وسیم قادر صاحب ایک نہیں ہے, آپ کو بڑی تعداد میں, لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مطلب 20 بندے چاہیے. سر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے پارلیمانی سیاست کرنی, ایسا نے بڑی بنیادی بات کی ہے, کیا وہ یہ چاہے گا
کہ وہ جا کے کسی مذہبی جماعت میں پی ٹی آئی کا ووٹ MNA منتخب ہو کسی مذہبی جماعت میں شامل ہو جائے؟ کیوں چاہے گا؟ کیا وہ چاہے گا کہ جا کے اسمبلی میں بیٹھے نہ اپنے حلقے میں کام کروا سکے، نہ کسی پارٹی کا حصہ ہو، نہ اس کا کہیں جو ہے وہ اپنے عام عوام کے لیے ووٹ لے کے آئے نا، لوگوں کے کام آ سکے؟ اس لیے ایک بڑی تعداد ابھی سے متنفر ہوگی. ابھی جب فیصلہ کریں گے جب یہ پی ٹی آئی والے کہ ہم فلاں جماعت میں جا رہے ہیں، اس دن بھی دیکھیے گا بہت سارے لوگ. ایک چیز ملک صاحب ذرا اور فرمائیے گا، ایک بار بار یہ ٹویٹ چلتا ہے کہ وہ دیکھو جیل میں بیٹھا فیصلے کر رہا ہے، سنا کوئی 1 2 3 4 5 ستارے نہیں، لگا. وہ تو ایک صاحب نے لکھا ہے باہر بیٹھے، وہ صاحب ہیں 3 سٹار یا 4 سٹار انہیں ملنے چلے گئے ہیں. یعنی پھر ایک کمپین چلی جی کہ چیئرمین چیف جوائنٹ آف سٹاف جو ہیں وہ بھی کہا تھا ڈیالہ جیل کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. وہ تو ملک میں ہی نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں. خیر یہ پروپیگنڈا جنہوں نے ملنا تو ملک میں نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ ووٹ مانگا گیا پی ٹی آئی کا، آپ کو پتہ کس لیے مانگا گیا؟ اس پرچی پہ مہر لگانی، آپ نے عمران خان کو جیل سے رہا کروانا ہے. وہی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں. اچھا یہ کوئی جیل کا ریفرنڈم ہو رہا تھا کہ ووٹ دیں گے تو اس کو جیل کے پھاٹک کھل جائیں گے؟ بھائی ان کے خلاف مقدمات ہیں، انہوں نے مقدمات کو فیس کرنا ہے، مقدمات سے نکلے. پر اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں دوبارہ تو بے شک بری ہو جائیں، اپیل میں جائیں بری. لیکن جو اقتدار میں آتے ہیں وہ ان کے مقدمات معاف تو ہو جاتے ہیں، یہ بات تو آپ مانیں. دیکھیں میری گزارش ہے، میں کہتا ہوں کل عمران خان صاحب اپیل میں جاتے ہیں اور اپیل میں وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ ان کو غلط سزا ہوئی ہے، تو وہ بے گناہ ثابت ہو جائیں، باہر آ جائیں، سیاست کریں. دیکھیں ان کی سیاست پہ کسی کو اعتراض نہیں، موشی صاحب کہتے آئیں ملک کے وزیر اعظم بن جائیں. لیکن آپ اگر انتشار کی سیاست کریں گے، میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ آپ کے میں سول نافرمانی کی تیاری کروں گا، پہلے میں لاہور جام کروں گا، پھر کراچی جام کر دوں گا، پھر اسلام آباد جام کر دوں گا، بجلی کے بل جلا دوں گا. خود بجلی کا بل دیا ہوا تھا، دیا بھی تھا اس کے بعد لوگوں سے کہا بجلی کا بل. انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر میں نہ دیتا تو میری بیگم کیا کیسے نہاتی گیزر کے بغیر. سیاست دانوں کو جو ہے نا، کچھ لوگوں نے بیچاروں نے بجلی کٹوا لی پھر ان کی لگ بھی نہیں رہی تھی. کچھ لوگوں تو میرے خیال میں اگر سنجیدہ سیاست ہو، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، اور اگر اس کو سیاسی جماعت کے طور پر جو ظاہر صاحب نے بات کی بڑی بنیادی بات ہے، اگر آپ پارلیمان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں جا کے آپ کو بات کرنی پڑے گی. اگر آپ اس سسٹم کو نہیں مانتے، کئی حضرات لگے ہوئے نا ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے، تو پھر نہیں مانتے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ یعنی پھر آپ پارلیمنٹ میں جانا کیوں چاہتے ہیں؟ پھر آپ پارلیمنٹ کا حصہ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یہ جو روش، اچھا اس سے پاپولیرٹی ضرور ملتی ہے، نوجوان آدمی جو ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کہ یار ساڈا لیڈر جڑا ہے وہ اب پارلیمنٹ کے اوپر آپ لانتے بھیجتے رہے ہیں. آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا اس پارلیمنٹ پہ ہم لانت بھیجتے ہیں، اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، اسی میں جا کے بیٹھ گئے. یہ جو سیاست میں خیر پتہ نہیں، میرا خیال تو یہ ہے کہ جو بی اے کی شرط تھی وہ بھی لازمی ہونی چاہیے اور میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے. کیا مطلب میڈیکل چیک اپ میں کیا نفسیاتی چیک اپ ہونا چاہیے؟ میرا ذاتی خیال ہے کسی کو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ساری سیاسی جو رہنما ہیں یہ 2 چیزیں ان کو دینی چاہیے. ایک اپنی ڈگری ضرور دیں کہ وہ کم از کم گریجویشن کی شرط جو پہلے تھی، کیوں رہا صاحب، ایک تو وہ ہونی چاہیے اور دوسری کم از کم میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے کہ بیلنس اچھا یہ بیلنس آدمی والے چیک اپ جو کرا رہے ہیں نا، تو یہ تو پھر اس کا مطلب بہت سارے نکل جائیں گے. نہیں اتنا سخت کرائٹیریا کوئی پورا اترے گا اس کے اوپر؟ نہیں یہ بات مطلب پتہ ہے کیا، لیکن پاگلوں کا نمائندہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. اچھا وہ ایک زمانے میں ایک صدر صاحب تھے، یہ بہت باعث آپ مجھے بتائیے کیا ان کو میں نے کسی کا نام ایک زمانے میں اپنے اوپر کیوں لے لیا؟ ایک زمانے میں ایک صدر مملکت بن گئے، کیا ان کو صدر مملکت ہونا چاہیے تھا کہ جو دیواروں پہ خود رات کو چھپ کے چیکنگ کیا کرتے تھے، اپنا نام لے کے کہ ان کو رہا کیا جائے؟ اچھا وہ بھی ویسے لطیفہ ہی تھا. فضل اللہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئینی سربراہ کے لیے، وزیر اعظم کے لیے کم از کم اتنا بیلنس ہونا ضروری ہے کہ وہ دیکھیں آپ کے سر کچھ ہندوستان سے ہی سیکھ لیں. ہم سایہ ملک وہ صدر کس کو بناتے ہیں جو اکمپلسڈ کوئی شخصیت ہوتی ہے اور غیر متنازع اور کوئی ہمارے پاس ایسی کون سی پرسنالٹی نہیں تو پھر اس طرح تو پھر عمران خان صاحب صدر بن سکتے ہیں. ہمیں عبدالقدیر خان کو بنانا چاہیے تھا صدر. سارا آپ خان صاحب کا راستہ خان صاحب جن کا میں آپ کو ایک اور بازار بتاتا ہوں، قدیر خان صاحب جن کے بارے میں کئی لوگ لگے ہوتے ہیں پاکستان کا ایٹمی سیاست دان جناب، اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. ہمارے کئی دوست پی ٹی آئی کے بھی کہتے ہیں ان کا آخری خط، میں خیر ابھی آپ ٹائم ختم ہونے والا دکھا دیتا، انہوں نے مراد علی شاہ سندھ کے جو چیف منسٹر اس کی تعریف کی کہ وہ میرا فون بھی سن لیتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے گلا شکوہ کیا کہ مجھ سے بات کرنا بھی پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت اور پنجاب کی حکومت بات کرنا پسند نہیں کی. سر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کے اوپر ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا کہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس پاکستان کو ایٹمی قوت دینا. نہیں وہ چھوڑ دیں وہ بات. ظاہر ہے کہ ان دنوں وزیر اطاعت تھے
اور ان کے ساتھ مشرف صاحب کے دور میں زیادتی بھی ہوئی کہ آپ نے چینل پہ بٹھا کے ان کو زبردستی ایک اسکرپٹ دیا کہ یہ پڑھیں, اور انہیں وہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ بھی انہوں نے ملک کی خاطر کیا کہ ٹھیک ہے جی میرے پہ ذمہ داری آ جائے, ملک کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے, سینکشن نہ لگے. تو وہ جو ان کا سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ہے فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے, وہ کوئی ریفرنس کلپ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک بندے کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہو تو اس کے بعد اس کو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ یار میں نے ملک کی خاطر یہ کیا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایٹمی کو وہ انہوں نے بنایا ہے, ایٹم بم انہوں نے. میرے خیال میں اکیلے کہ نواز شریف صاحب اس کا کلیم کرتے ہیں تو یہ کلیم درست نہیں ہے. دھماکے انہوں نے کیے, مان لینا چاہیے. اس وقت پریشر تھا امریکہ کا, میاں نواز شریف نے بولڈ سٹیپ لیا, ایٹمی دھماکے کر دیے. لیکن اگر ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہیں تو ایٹمی پروگرام ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. بھٹو صاحب نے شروع کیا, ضیاء صاحب نے چلایا. نہیں, ایوب خان صاحب کا اس میں کردار ہے, بھٹو صاحب کا اس میں کردار ہے, صدر اسحاق جو اس وقت تھے ان کا ایک بڑا کردار ہے, میاں نواز شریف کا کردار ہے, ضیاء الحق صاحب کا ایک بڑا کردار ہے. میرے خیال میں اس ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے ہمیں سیاستدان یا جو اس وقت حکمران عمر صاحب اس پر جو آپ کی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے, جیسے پاکستان کا دفاع ہے, جیسے ہمارا مسئلہ ہماری اکانومی بھی کسی حد تک اس پر بھی خیر اکانومی پہ کوئی نہیں کرتا سر, مثال مختلف ہو جاتی ہیں, لیکن مسئلہ کشمیر ہے. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جن کو ہمیں آپس میں طے کر لینا چاہیے کہ یہ ہماری سیاست, ہمارے مفادات اور ہماری چیزوں سے, ہماری بیان بازی سے, اس سے بالا تر. چلیں میں آپ اس پہ ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی, اس میں میں بھی تھا, جس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی. میں آخری بات آپ سے کہہ دوں, انہوں نے بڑی اہم بات کی. ان کی یہ مسئلہ کشمیر پہ جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کے بارے میں موجودہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور بہت سے لوگوں کو مکمل بریفنگ بھی دی گئی. جو بات چیت آگے بڑھی اس کے بارے میں بتایا گیا, سارے آن بورڈ تھے. سارے آن بورڈ کے بعد یہ بھی طے پایا تھا کہ اگر مزید کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ بھی حکومت لے کے جائے گی, بات چیت کرے گی. لیکن انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا کہ سیاستدان جب میٹنگز کرتے ہیں بعد میں باہر نکل کے وہ پاپولیرٹی کے لیے ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی ٹاکس ملٹری لیول پہ بھی ہوئی اور جو سیاسی لیول پہ بھی ہوئی, سارے اس میں آن بورڈ تھے. میرے خیال میں یہ نجم صاحب کی بات درست ہے کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. سر پاکستان میں کوئی وزیر اعظم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر کوئی اسٹیپ لے سکے یا فیصلہ کر سکے؟ میرے خیال میں مسئلہ کشمیر پہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو کرنا چاہیے, ریاست پاکستان پوری قوم کو کرنا چاہیے. سیاسی جماعتیں آپ کی ریاست سر جب آ جاتی ہے, قوم نے تو فیصلہ دے دیا, وزیر اعظم بنا تو دیا. وزیر اعظم جو ہے نا جی وہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم شامل ہے. آپ کا یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے, وہ ڈائریکٹ ووٹ سے وزیر اعظم نہیں بنا, پارلیمنٹ نے اس کو بنایا, تو پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلے نا. نہیں تو اس کے ساتھ اداروں کی رائے بھی آئے گی نا. دیکھیں ادارے تو ادارے بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور جیسے کہ میاں نواز شریف نے ایک موو شروع کی تھی اور واجپئی پاکستان بس پہ بیٹھ کے آگے تھے, ٹھیک ہے, مل کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ٹرانسمیشن کا ٹائم یہاں پر ختم ہوتا ہے. سب کا بہت شکریہ. یہاں پر ہیڈ لائنز شامل کریں, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.